السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب استحباب خضاب الشیب بصفرۃ وحمرۃ وتحریمہ بالسواد۔ امام مسلم علیہ الرحمۃ والرضوان اس یہاں پر جو باب باندھ رہے ہیں اس باب کا ترجمہ یہ ہے کہ بالوں میں جو سفیدی ہو جاتی ہے اس سفیدی پر سرخ رنگ یا پیلے رنگ یا سرخ اور پیلے رنگ کے آمیزش سے جو بھی رنگ بنے جس میں سیاہی نہ ہو یا مائل بس سیاہی نہ لگیں، تو ایسے رنگوں سے بالوں پر خضاب کرنا، بالوں کو رنگین کرنا، یہ مستحب ہے، اچھا ہے۔ ہاں، سیاہی سے اور کالے کلر سے رنگنا یہ اکثر ائمہ کرام نے فرمایا ہے کہ مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کے لیے کالے رنگ سے بالوں کو رنگنا یا ایسی کوئی مہندی لگانا جس سے بال کالے ہو جائیں یا مائل بس سیاہی ہو جائیں، تو یہ لگانا مکروہ تحریمی حرام ہے، اگرچہ کچھ ائمہ نے مکروہ تنزیہ بھی لکھا ہے، لیکن علامہ نبوی علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں والمختار والتحریم لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم واجتنبوا السواد۔ علامہ نبوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مختار یہی ہے کہ کالا رنگ لگانا یہ حرام ہے یا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا اجتنبوا السواد، سیاہ رنگ سے بچو، یعنی سیاہ رنگ بالوں میں لگانے سے بچو۔ تو امام مسلم علیہ الرحمۃ والرضوان نے کیا بتانے کے لیے یہ باب باندھا، یہ تو آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ امام مسلم علیہ الرحمۃ والرضوان نے لفظ استحباب استعمال فرمایا، یعنی سفید بالوں میں سرخ اور پیلے رنگ کے رنگ لگانا یا پیلے یا سرخ رنگ کی کوئی بھی چیز کا استعمال کرنا جس سے بال سرخ یا پیلے ہو جائیں، یہ اس کو خضاب کہتے ہیں، اور خضاب کرنا یہ مستحب ہے پیلے یا لال رنگ سے۔ ہاں، کالے رنگ سے خضاب کرنا، رنگنا، یہ حرام ہے۔ اس باب میں امام مسلم نے یہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے یہ باب باندھا اور اس پر احادیث پیش کی۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات اور ذکر کر دوں،
ہمارے ائمہ کرام اس بات میں مختلف ہیں کہ آیا کہ بالوں پر یہ رنگ کرنا یا مہندی اس طریقے سے لگانا یہ مستحب ہے یا نہ لگانا مستحب ہے، جبکہ احادیث کریمہ دونوں طرح کی موجود ہیں۔ امام طبرانی علیہ الرحمت والرضوان نے یہ فرمایا کہ انہوں نے ایک عبارت، ان کی ایک عبارت علامہ قاضی عیاض علیہ الرحمت والرضوان نے پیش کی ہے۔ انہوں نے فرمایا، قاضی عیاض فرماتے ہیں، قال الطبرانی الصواب ان الآثار المرویۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتغییر الشیب وبالنہی عنہ کلھا صحیحۃ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مروی ہیں اس تعلق سے کہ سفیدی کو دوسرے کلر میں بدل لیا جائے، دوسرے رنگ میں بدل لیا جائے، یا اس تعلق سے کہ سفیدی کو دوسرے رنگ میں نہ بدلا جائے، بالوں کو نہ رنگا جائے، دونوں طرح کی احادیث مروی ہیں سرکار سے، اور امام طبرانی فرماتے ہیں کلھا صحیحہ، وہ تمام تر احادیث، تمام تر مرویات صحیح ہیں۔ جب تمام تر مرویات صحیح ہیں تو اب علماء نے وہ روایتیں دیکھی جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو رنگنے سے منع فرمایا، بلکہ سفید بالوں کو سفید ہی رکھنے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ بالوں کو نہ رنگنا یہ مستحب ہے، یہ اچھا ہے۔ اور جن علماء نے ان روایتوں کو دیکھا جن روایتوں میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم دیا، جیسے کہ امام مسلم نے اس باب ہی میں وہ روایتیں ذکر کی ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ بالوں کو رنگنا یہ مستحب ہے اور اچھا ہے۔ اب امام طبرانی نے یہاں پر ایک بات اور ذکر کی، اور انہوں نے فرمایا کہ احادیث دو طرح کی ہو گئیں۔ کچھ احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالوں کو رنگا جائے، سیاہی سے نہیں، سفید پیلے پن سے یا سرخ پن سے۔ کچھ روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے اور کچھ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ رنگا جائے۔ تو کیا احادیث آپس میں متناقض ہیں؟ لگ تو بظاہر یہی رہا ہے کہ احادیث میں تناقض ہے، ایک حدیث دوسری حدیث کے متناقض ہو جا رہی ہے۔ تو یہ تناقض کیسے دور ہوگا؟ تو اس کے لیے یہ فرمایا کہ تطبیق کی ایک صورت پیش کی انہوں نے، اور فرمایا تطبیق کی صورت یہ ہے کہ یہاں پر جن بالوں کو سرکار، جن روایتوں میں یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ بالوں کو، سفید بالوں کو رنگ لیا جائے، مفہوم بتا رہا ہوں، تو ان بالوں کو رنگنے کا حکم ہے وہاں پر۔ پہلے تو یہ بات سمجھنے سے پہلے میری ایک بات سنیے۔ آپ نے اپنے بزرگوں کی داڑھیاں دیکھی ہوں گی، بزرگ لوگ جو عمر دراز ہو جاتے ہیں ان کی داڑھیاں یا سر کے بال دیکھے ہوں گے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی داڑھی یا سر کے بال بالکل صاف و شفاف سفید ہوتے ہیں، بالکل چمکتے ہوئے سفید ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے بال سفید تو ہوتے ہیں لیکن ان میں تھوڑا سا پیلا پن ایسا ہوتا ہے کہ جس کی طرح جو وہ چمکتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کہ بالوں میں دھواں سا لگ گیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ بال بالکل چمکتے ہوئے نہیں ہوتے ہیں۔ تو دو طرح کے سفید بال ہوتے ہیں،
امام طبرانی نے اب فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ سرکار نے جن روایتوں میں یہ فرمایا کہ سفید بالوں کو رنگ کیا جائے، ان سے مراد وہ سفید بال ہیں جو چمکتے ہوئے سفید نہ ہو، اور جن روایتوں میں سرکار نے یہ حکم دیا ہے کہ سفید بالوں پر رنگ نہ کیا جائے، تو ان سفید بالوں سے مراد وہ سفید بال ہیں جو چمکتے ہوئے ہوں، جو رنگنے سے پہلے ہی رنگے بغیر ہی بڑے خوبصورت لگ رہے ہوں۔ تو یہ الگ الگ طرح کے بالوں پر امام طبرانی نے دونوں طرح کی روایتیں منطبق کر دیں اور فرمایا کہ کوئی تناقض نہیں رہا۔ امام مسلم علیہ رحمت و رضوان یہاں پر اس باب میں وہ روایتیں ذکر کر رہے ہیں جن روایتوں میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو رنگنے کا حکم دیا، جبکہ ایسی بھی روایتیں موجود ہیں جن میں یہ ہے کہ سرکار نے رنگنے کا حکم نہیں دیا۔ تبھی تو دونوں طرح کی روایتوں میں تناقض اور تعارض لگے گا نا۔ میں ایک حدیث کم سے کم ذکر کر دیتا ہوں، اور اسی مفہوم میں بہت ساری روایتیں ہمارے محدثین نے ذکر کی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تنف الشیب ما من مسلم یشیب شیبۃ فی الاسلام الا کانت له نورا یوم القیامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفید بال مت اکھاڑو، سفید بال، لا تنف الشیبہ، تب سفید بال مت اکھاڑو۔ کیوں؟ سرکار نے اس کی علت بیان فرمائی، ما من مسلم یشیب شیبۃ فی الاسلام، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اسلام میں جس کے بال سفید ہو جائیں، اسلام میں سفید ہو جائیں، الا کانت لہ نورا یوم القیامہ۔ سرکار نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کے حالت اسلام میں بال سفید ہو جاتے ہیں تو سرکار نے فرمایا کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس کے بال سفید ہوں، الا کانت لہ نورا یوم القیامہ، مگر یہ کہ وہ سفید بال اس کے لیے قیامت کے دن نور بنیں گے، نور ہوں گے۔ تو قیامت کے دن وہ نور ہوں گے، یہ سرکار نے فرمایا۔ اب دیکھ لو، سرکار کی اس حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ سفید بالوں کو سفید رکھنا چاہیے، انہیں اکھاڑنا بھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سفیدی قیامت کے دن نور بنے گی۔ اس سے ہمارے ائمہ کرام نے ارشاد فرمایا، کچھ ائمہ نے یہ فرمایا کہ سفید والوں کو سفید رکھنا چاہیے، کیونکہ سفیدی کی وجہ سے وہ قیامت کے دن نور ہیں، علت سفیدی ہے، اس لیے سفید بالوں کو رنگنا نہیں چاہیے۔ ایسے ہی وہ روایتیں جن میں یہ ہے کہ سفید بالوں کو رنگ لینا چاہیے، وہ امام مسلم نے ہی یہاں پر ذکر کی ہیں۔ اسی مفہوم کی بہت ساری روایتیں ہمارے محدثین نے ذکر کی ہیں، امام طبرانی نے بھی ذکر کی ہیں، اور امام ابو داؤد نے بھی ذکر کی ہیں، اور دیگر محدثین نے بھی ذکر کی ہیں۔ ایک میں حدیث حضرت آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ امام طبرانی علیہ رحمت و رضوان نے پیش کی تھیں۔ امام طبرانی نے ایک روایت ذکر کی، اس میں ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون فی آخر الزمان قوم یسودون اشعارهم لا ينظر اللہ الیہم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے بالوں کو کالا کریں گے، یسودون اشعارہم، اپنے بالوں کو کالا کریں گے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا لا ينظر اللہ الیہم، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی طرف اپنی نظر کرم نہیں فرمائے گا، ان کی طرف دیکھے گا نہیں۔ نہ دیکھنے سے اشارہ ہے سرکار کا ناراضگی کی طرف کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا، ان سے ناراض رہے گا۔ تو اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم یسودون اشعارہم، آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے بالوں کو سیاہ کریں گے، کالا کریں گے، کالے رنگ لگائیں گے بالوں پر۔ سرکار نے فرمایا لا ينظر اللہ الیہم، اللہ ان کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا، اپنی نظر رحمت نہیں فرمائے گا ان کی طرف۔ یہ وعید سرکار نے فرمائی۔ اسی ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے بالوں پر سیاہی لگاتے ہیں وہ لوگ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ تو اب میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان قوم، آخری زمانے میں ایک قوم ایسی بھی آئے گی یسودون اشعارہم، جو اپنے بالوں کو کالا کرے۔ یہاں پر لفظ قوم موجود ہے، مجھے بتاؤ لفظ قوم کے اندر مرد بھی شامل ہیں یا نہیں ہے، عورتیں بھی شامل ہیں یا نہیں ہے، بچے بھی شامل ہیں یا نہیں ہے؟ لفظ قوم کے اندر تو بچے بھی شامل ہوتے ہیں، مرد بھی شامل ہوتے ہیں، عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، چاہے وہ مخنث ہو وہ بھی شامل ہوں گے، سب قوم کے اندر تو سبھی شامل ہوں گے نا، لہذا یہ حکم سب کے لیے ہوگا۔ اگر بچپن میں بھی کسی بچے کے بال سفید ہو جائیں تو اس بچے کے بال پر بھی سیاہ اور کالا رنگ نہیں لگانا چاہیے، نہیں لگ سکتا، کیونکہ قوم میں تو وہ لوگ بھی ہیں، وہ بچے بھی داخل ہیں، قوم کے اندر تو مرد بھی داخل ہیں، عورتیں بھی داخل ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ عورتوں کے لیے زیبائش جائز ہے تو عورتیں کالا رنگ لگا سکتی ہیں، جیسے کہ میں نے کچھ لوگوں کی زبانی سنا، کچھ لوگوں کو یہی وہم ہو جاتا ہے کہ عورتیں کالا رنگ لگا سکتی ہیں کیونکہ ان کے لیے زیبائش اور زینت جائز ہے۔ یاد رہے اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی رضویہ میں ارشاد فرمایا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سب کے لیے سیاہ رنگ لگانا بالوں پر حرام، سخت حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، میں نے تو حدیث ہی پیش کر دی، ہاں اعلیٰ حضرت نے مرد و عورت سب کے لیے بیان فرمایا ہے، میں نے اس اعلیٰ حضرت نے جو بیان فرمایا اس کا انطباق میں نے حدیث سے کر دیا کہ حدیث پاک میں لفظ قوم ہے، قوم یہ مردوں کے لیے بھی مرد بھی اس میں شامل ہے اور عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ خلاصہ باب یہ نکلا کہ بالوں پر، سفید بالوں پر سیاہ رنگ لگانا یا جو مائل بسیاہی ہو، یعنی ایسا کوئی رنگ لگا لے جس سے دیکھنے والا اگر دیکھے تو اسے کالا لگے، تو ایسے رنگ لگانا یہ حرام ہے، سخت حرام ہے، اس پر وعید موجود ہے۔ اور رہے سفید بالوں پر پیلا رنگ لگانا یا لال رنگ لگانا یا پیلا یا لال سے ملتا ہوا کوئی ایسا رنگ لگانا جو کالا نہ لگے، وہ جائز ہے، مباح ہے۔ بعض ائمہ نے رنگ لگانا مستحب قرار دیا جیسے کہ امام مسلم، اور بعض ائمہ نے رنگ نہ لگانا قرار دیا جیسے کہ بعض احادیث میں موجود ہے۔ امام طبرانی کی تطبیق بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اور امام طبرانی نے جو فرمایا تھا وہ بھی میں نے ذکر کر دیا۔ اب ترجمہ لگاتے ہیں۔ حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمة عن ابي الزبير عن جابر قال اتي بابي قحافة وجاء عام الفتح او یوم الفتح۔ حضرت امام مسلم
علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، یحییٰ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن یحییٰ نے، یحییٰ ابن یحییٰ نے، قال انہوں نے فرمایا، اخبرنا ابو خیثمہ، ہمیں خبر دی ابو خیثمہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو زبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں جابر بن عبداللہ سے، قال انہوں نے فرمایا، اتیا بأبی قحافہ، ابو قحافہ کو لایا گیا سرکار کی بارگاہ میں۔ کون ہے ابو قحافہ؟ یہ نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں، جو فتح مکہ کے دن ایمان لے کر آئے تھے۔ تو جب فتح مکہ کا دن ہوا اور یہ اسلام لے کر آئے، تو اس کے بعد ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا۔ جب سرکار کی بارگاہ میں لایا گیا تو سرکار نے دیکھا کہ ان کے داڑھی کے بال بالکل سفید نظر آ رہے ہیں، سفید بال دکھے تو سرکار نے فرمایا، ان کے سفید، ان کے گھر کی عورتوں کو حکم دیا کہ ان کے سفید بالوں کو بدل دو، یعنی رنگ کر دو، ٹھیک ہے، یہ سرکار نے حکم دیا۔ وہی ہے، فرمایا قال اوتی بأبی قحافہ، ابو قحافہ کو لایا گیا، وجاء عام الفتح، اور یہ حضرت ابو قحافہ یہ فتح کے سال میں آئے، یعنی فتح مکہ کے سال آئے، اور یوم الفتح، اب شک راوی ہے کہ عام الفتح کہا یا یوم الفتح کہا، کہ فتح مکہ کے دن آئے۔ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ مِثْلَ السَّغَامِ، اور ان کا سر اور ان کی داڑھی سغام کی طرح تھی۔ اب اس میں بھی شک راوی ہے کہ سغام ہے یا سغامہ لفظ ہے، اس میں بھی شک راوی ہے، سغام کی طرح تھی یا سغامہ کی طرح۔ سغام اور سغامہ کیا ہے؟ ایک طرح کا بیٹا یہ درخت ہے جس پر سفید پھول آتا ہے، جس پر سفید پھول آتا ہے، تو سفیدی میں تشبیہ دینے کے لیے یہاں پر سغام یا سغامہ موجود ہے، کہ ان کے سر اور ان کی داڑھی سغام کی طرح تھی، یعنی سفید پھول کی طرح سفید تھی۔ فَأَمَرَ، تو سرکار نے حکم دیا۔ اب اس میں بھی شک راوی کہ صرف سرکار، یہاں پر الفاظ فَأَمَرَ ہے یا فَأَمَرَ بِهِ ہے، دونوں میں شک ہے، شک راوی، کہ سرکار نے ان کو حکم دیا اِلَى نِسَائِهِ، کس کو حکم دیا؟ کہ ان کو، ابو قحافہ کو، ان کی گھر کی عورتوں کی طرف لے جایا جائے۔ قال، سرکار نے فرمایا، غیروا ھذا بشیء، اس سفیدی کو، ان کے بالوں کی سفیدی کو کسی چیز سے بدل دو، کسی چیز سے بدل دو، یعنی اس پر رنگ کر دو۔ اگلے ایک حدیث ذکر کر رہے ہیں، وحدثنی ابو طاہر، امام مسلم فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی ابو طاہر نے، قال انہوں نے کہا، اخبرنا عبداللہ ابن وہب، مجھے ہمیں خبر دی عبداللہ ابن وہب نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن جریج، حضرت ابن جریج سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی زبیر، حضرت ابو زبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں عن جابر ابن عبداللہ، جابر ابن عبداللہ سے، قال انہوں نے فرمایا، اتیا بأبی قحافۃ یوم فتح مکہ۔ یہاں پر امام مسلم جو روایت ذکر کرنے، اس میں راوی کا شک نہیں ہے، یہاں پر یوم فتح مکہ موجود ہے، جبکہ ماقبل میں جو روایت ذکر کی تھی اس میں راوی کا شک تھا کہ عام الفتح کہا یا یوم الفتح کہا، ٹھیک ہے۔ فرمایا، اسی لیے امام مسلم نے دوسری روایت ذکر کی ہے تاکہ یہ جو شک ماقبل کی روایت میں راوی کا جو شک تھا، اب یہاں پر وہ شک ختم ہو جائے۔ اب معلوم ہو گیا کہ پہلی روایت بھی اسی روایت کے مطابق اگر ہوگی تو وہاں پر بھی شک ختم کر کے یوم فتح مکہ تھا، یہی ہوگا۔ بہرحال وہاں پر راوی کا شک ہے، یہاں پر راوی کا شک نہیں ہے، اس لیے امام مسلم نے دوسری روایت بھی یہاں پر ذکر کر دی۔ قال، فرماتے ہیں وہ، اوتیا بأبی قحافۃ یوم فتح مکہ، ابو قحافہ کو فتح مکہ کے دن لایا گیا، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالسَّغَامَةِ بَيَاضًا، اور ان کے سر، ان کی داڑھی
सगामा की तरह यानी सफेद फूल की तरह थी, बयादन सफेद होने में। यहां पर भी देखो माकबल वाली रिवायत में यहां पर भी शक था, क्या असगाम है या सगामा है। यहां पर लफ्ज जज्म के साथ है कसगामती, यहां पर शक नहीं है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गय्यिरू हाज़ा बिशैइन, इसको किसी चीज से बदल दो, यानी इस पर रंग कर दो। वजतनिबु सिवादा, और सरकार ने फरमाया सियाही से बचो, सियाही से बचो, यानी रंग सियाह मत करना, सफेद बालों को काला मत करना, किसी और रंग से इसको बदल दो। बाकी मैंने काले रंग हराम है, काले रंग से बालों को रंगना हराम है, इस पर मैंने दूसरी हदीस भी खुलासे बाब बयान करने की सूरत में पेश कर दी थी। हद्दसना यहया इब्न यहया व अबू बकर इब्न अबी शैबा, हद्दसना यहया इब्न यहया व अबू बकर इब्न अबी शैबा व अम्र अन-नाक़िद व ज़ुहैर इब्न हर्ब। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं हमसे हदीस बयान की यहया इब्न यहया ने, अबू बकर इब्न अबी शैबा ने, और अम्र नाक़िद ने, और ज़ुहैर इब्न हर्ब ने, यानी चारों लोगों ने इमाम मुस्लिम फरमाते हैं हमसे हदीस बयान किए। वल लफ्ज़ुल यहया, अब चारों में से हर एक के अल्फाज क्या क्या है, हजरत यहया इब्न यहया के यहाँ पर अल्फाज इमाम मुस्लिम जिक्र कर देते हैं, उन्होंने किन लफ्जों में बयान की हदीस। फरमाते हैं वल लफ्ज़ुल यहया, यहया के अल्फाज ये है, काला यहया, यहया ने कहा, अखबरना, उन्होंने अखबरना कहा है, वकाल अल आखरून हद्दसना, जबकि यहया के अलावा बाकी तीन लोगों ने जो मुझसे हदीस बयान की तो उन्होंने हद्दसना कहा है, यानी यहया ने अखबरना का इस्तेमाल किया है, और दूसरे लोगों ने, तीन लोग जो दूसरे जिन्होंने हदीस बयान की उन्होंने हद्दसना का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अब आपके जहन में यह आता होगा कि अखबरना और हद्दसना, तो हमने आपको इससे पहले बता दिया है कि अखबरना और हद्दसना के दरमियान कोई फर्क नहीं है। तो इस्तेमाल के लिहाज से और कबूलियत के लिहाज से, चाहे कोई हदीस अखबरना के जरिए से मरवी हो या हद्दसना के जरिए से मरवी हो, दोनों के अंदर सिमा साबित होता है और मालूम होता है कि इन्होंने अपने शेख से बात को सुना है। लिहाजा दोनों हदीसें चाहे अखबरा के जरिए से हो चाहे हद्दसना के जरिए से हो, दोनों हदीसें अपने कबूलियत के लिहाज से बराबर और तसावी रखेंगी। वकाल आखरूना हद्दसना, अब क्या है पूरी आगे की रिवायत, अब इमाम मुस्लिम रिवायत जिक्र कर रहे हैं, बस लफ्ज अखबरना और हद्दसना का फर्क था। फरमाते हैं हद्दसना सुफियान इब्न उयैना अन ज़ुहरी अन अबी सलमता व सुलैमान इब्न यसार अन अबी हुरैरता, हमसे हदीस में इमाम यहया इब्न यहया फरमाते हैं हमसे हमें खबर दी सुफियान इब्न उयैना ने, जबकि दूसरे फरमाते हैं कि हमसे हदीस बयान की सुफियान इब्न उयैना ने, रिवायत करते हुए जोहरी से, वो रिवायत करते हैं अबू सलमा से, और सुलेमान इब्न यसार से, दोनों से रिवायत करते हैं। वो रिवायत करते हैं अन अबी हुरैरता, हजरत अबू हुरैरा से, क्या अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल यहूद व नसारा ला यसबगूना फखालिफूहुम, कि यहूद व नसारा अपने बाल, सफेद बालों को रंगते नहीं हैं, फखालिफूहुम, तो सरकार ने फरमाया तो तुम उनकी मुखालफत करो, तुम अपने बालों को रंगो। तो इमाम मुस्लिम ने चूंकि यही बाब बांधा था कि सफेद बालों को पीले या लाल रंग से रंगना मुस्तहब है, इमाम मुस्लिम ने अपने उसी बाब के मुताबिक यहाँ पर रिवायतें जिक्र की। रही दीगर रिवायतें जिनमें यह है कि ना रंगे जाएं, तो वो भी रिवायत हमने एक पेश की थी, और दीगर वो रिवायत कि जिसमें यह है कि सियाही से रंगना हराम है, उस पर जो हदीस दलील है वो भी हमने आपके सामने पेश की थी। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि आप लोगों के बात समझ में आई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बात खत्म करते हैं।